نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جو بیعت لینی تھی اس کا طریقہ کیا کیا گیا؟ ایسی احتیاط اختیار کی گئی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، بہت تھوڑے سے عرصے میں بڑے بڑے کام ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اب حضرت عباس کے ساتھ آئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کر نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ آتے تو کفار کی نظریں پڑتی، ابو جہل ابو لہب پیچھے لگتے کہ بھئی لگتا ہے کسی خاص جگہ جا رہے ہیں، تو بھئی رشتہ داروں کے ساتھ تو آنا جانا ہوتا ہی ہے۔ ایک تو یہ عمل کی اختیار کیا گیا۔ پھر اجتماع کے لیے وقت کون سا مقرر کیا گیا؟ رات کا تقریباً درمیانی حصہ کہ لوگ گہری نیند میں ہو تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے۔ پھر ایام کون سے مقرر کیے گئے؟ مینا کے بالکل آخری ایام کے اب حاجیوں نے نکل کے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے کہ ادھر رات کو بیت ہو اور صبح سے خروج شروع ہو جائے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں۔ جو جگہ منتخب کی گئی مینا کی وادی میں، وہ پہاڑی ایسی جگہ پہ تھی کہ چھپی ہوئی بھی تھی اور حاجیوں سے دور بھی نہ تھی، سب کے لیے آنا جانا بھی آسان تھا۔ اگلے اہتمام یہ کیا گیا کہ وہ جو 72-73 صحابہ آئے، ایک ایک دو دو کر کے آئے، اسی طرح ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو کے واپس چلے بھی گئے اور اپنے بستروں سے اٹھ کر آئے تھے اور فوری طور پر اپنے بستروں پہ جا کے سو گئے، گویا کہ ساری رات سوتے ہی رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کہیں آئے تھے اور گئے۔ تو ایک رازداری کے ساتھ اس سارے کام کو تیار کیا گیا۔ اب یہ صحابہ جب ملاقات کر کے واپس گئے نا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، لیکن ایک بدبخت ملعون ایسا تھا، اس کو پتا تھا، اس کا نام ہے شیطان۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ طے ہو گیا تو اس نے مینا کی وادی میں رات کے اندھیرے میں ایک زوردار آواز لگائی اور لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ شخص خود بے دین ہے اور بے دینی کے اوپر اس نے لوگوں سے بیعت بھی کر لی ہے۔ اب یہ اہل مکہ تم سے لڑنا چاہتا ہے، کیا تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے لیے لڑ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی اونچی آواز سنی نہیں تھی، اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی آواز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے دشمن، کان کھول کر سن لے، اللہ کی قسم ان قریب اب میں تیرے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس آواز کی وجہ سے نا یہ خبر لیک ہو گئی۔ صبح کے وقت میں قریش کے بڑے بڑے سردار آئے، وہ آ کے یثرب کے لوگوں سے، مدینہ کے لوگوں سے ملے، جو مشرکین تھے، بڑے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے بھی بات ہوئی اور مشرکین مکہ نے کہا، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے محمد رسول اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رہے ہو، تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو۔ اچھا، ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو منافقوں کا سرغنہ ابن سلول نے کہا کہ دیکھو میں اوس اور خزرج کا بڑا ہوں، سردار ہوں، اوس اور خزرج بغیر میری مشاورت کے، میری اجازت کے اتنی بڑی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ واپس چلے گئے۔ اللہ کی شان، ادھر سے صحابہ نے بھی جو انصار مدینہ تھے خروج کیا، اور یہ بھی مکہ سے کچھ نکلے ہی تھے کہ مکہ کے سرداروں کو پتہ لگ گیا کہ واقعتاً کوئی بات ہوئی ہے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو دوڑے پکڑنے کے لیے، صحابہ کرام بہت دور نکل چکے تھے، لیکن پھر بھی دو صحابی ان کے ہاتھ میں آ گئے، ایک تھے منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو منذر تو کسی طریقے سے جان بچا کر نکل گئے اور حضرت سعد کو یہ پکڑ کر مکہ لے آئے، ان کو خوب مارا پیٹا اور خوب تکلیفیں پہنچانے لگے، اتنے میں کہ جبیر ابن مطعم اور حارث ابن حرب درمیان میں آئے، کہنے لگے خدا کے بندو، ہمیں شام جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا ہے، یہی تو شخص ہے جو ہماری مدد کیا کرتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچائی، ہمارے تجارتی قافلے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے بیچ میں پڑھ کر ان کو آزاد کروایا اور یہ پھر صحابہ کرام جو انصار مدینہ تھے ان سے جا کے مل گئے۔ ادھر انصار مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت سعد کو پکڑ لیا گیا ہے تو ان لوگوں نے لڑنے کی ساری تیاریاں کر لی۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے تیاریاں ہی کر رہے تھے، ادھر سے حضرت سعد پہنچ گئے اور یہ سارے کے سارے آگے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جتنی اسلام کو کامیابیاں ملی، یہ ساری کی ساری بنیاد یہاں سے پڑ رہی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام انصار مدینہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا اور شدت سے انتظار میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مدینہ آئیں اور ہم ان کی حفاظت کر کے، ان کی مدد کر کے اپنا جان مال سب کچھ ان پر قربان کر دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ وعدوں کو پورا کرنا کوئی انصار سے سی۔ ہجرت کے لیے قرآن مجید میں یہ آیات آئیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے مومن بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ اس میں اشارہ دے دیا گیا کہ اصل تو بندگی ہے، بندہ ہے ہی بندگی سے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ہے ہی عبادت کے لیے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت نہیں، وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے قیامت کے دن۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر اپنی جگہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، عبادت ہی زندگی کا مقصد ہے، تو پھر تم اس مقصد کو پہچان کر اپنے جگہ کو چھوڑو۔ ہجرت کی آیات تو نازل ہوئیں، ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو خواب آئے، ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ
السلام نے آگے خبر دی، لیکن سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اطلاع کس نے دی تھی؟ یہ سوال ہے، جواب دیں، جو جواب دے گا انعام اس کا جو صحیح جواب ہے بتا دوں، بہت مزہ آئے گا آپ کو، دل خوش ہو جائے گا۔ ہجرت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مل گئی تھی جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی۔ کیسے؟ جب وحی آئی، نبی علیہ السلام آئے امی خدیجہ کے پاس، اور اگلے دن وہ ان کو لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور قوت میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اس سوال و جواب میں ہجرت کی اطلاع مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ ہے نا ٹیکنیکل سوال، مزیدار قسم کا۔